وادی ناران کے خوبصورت ترین نظارے دیکھنے کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں، اس بار اس سال ایسا کیا ہے کہ زیادہ حادثات ہو رہے ہیں؟ آج اسی بارے میں بات ہوگی، کیونکہ گزشتہ روز ایک اور گاڑی جو سی ہے وہ روڈ سے سلپ ہو کر یا تیز رفتاری کے باعث یا کسی بھی وجہ سے وہ بالا کوٹ کا علاقہ ہے، فرید آباد، وہاں بونجا کا مقام ہے، وہاں سے نیچے دریا میں گر گئی، اور اس کے نتیجے میں جو اس میں موجود لوگ تھے ان میں سے کچھ کو بچا لیا گیا، اور ایک جو ہے وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ اب وہ اس کی تلاش سی ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہوگی، ویڈیو پوری دیکھیے گا کیونکہ اس میں انتہائی اہم معلومات ہیں آپ لوگوں کے لیے جو لوگ ناران کاغان یا کسی بھی سیاحتی مقام پر ہل ایریا میں جہاں روڈ کے ساتھ ساتھ دریا بہتا ہے جانا ہو، تو ایسے میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، احتیاطی تدابیر کیا اختیار کی جا سکتی ہیں، سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہوگا، اور اس حادثے کے بارے میں مکمل معلومات بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منموڑ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، ایک اور بڑا ہی دکھ والا واقعہ، بڑا ہی المناک واقعہ، اور ایک بار پھر وہی روڈ ناران والی، اور اس پر ایک اور گاڑی جن سے وہ دریا برد ہوگی، یعنی کہ یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ اب ایک کے بعد ایک گاڑی جن سے وہ دریا میں گر رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے قبل تک تو بالکل کوئی اکا دکا کوئی حادثہ ہو جاتا تھا، لیکن اب تو بارہا اور اکثر اب یہ واقعات ہونے لگے ہیں۔ دیکھیں، ایکسیڈنٹ ہونا ایک ایسی بات ہے کہ پورے ملک کی ہر سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو بس اس کے اوپر ہم شور ڈالنا شروع کر دیں اور لوگ خوف کے مارے پھر یہاں آنا چھوڑ دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ایکسیڈنٹ ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ ضرور تلاش کرنی چاہیے، اور ایکسیڈنٹ کے نہ ہو اس کے بارے میں تدارک ضرور کرنا چاہیے۔ اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بونجا کاغان ویلی میں افسوسناک حادثہ ہوا ہے، جس میں پھر وہاں موجود وہاں کے ایس ایچ او سید تصور حسین شاہ اور ان کی قیادت میں ریسکیو آپریشن کو مکمل کیا گیا، اس حوالے سے کہ وہاں پر ساتھ ان کے جو مقامی لوگ تھے حادثے کے بعد فوراً پہنچے، اور جن میں بالا کوٹ رضاکار جناب گل محمد عرف گلو بھی پہنچے، اور ان کی ویڈیو کلپنگ بھی دکھائی ہم نے کہ کیسے وہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے بھی جہاں بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو رضاکارانہ طور پر وہ خود پیش ہوتے ہیں، اور وہاں پر حادثے کی جگہ پہنچ کر ریسکیو آپریشن میں حصہ لیتے ہیں۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کی جانیں بچتی ہیں۔ ویسے بھی اس علاقے میں کوئی دریا میں گر جائے تو وہ اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ یہاں کے جو سچو صاحب ہیں وہ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچے، اور انہوں نے زخمیوں کو دریا سے نکال کر سڑک تک پہنچایا، بلکہ اپنی نگرانی میں تینوں زخمیوں کو، اس گاڑی میں 3 جو زخمی تھے ان کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بالا کوٹ منتقل کروایا۔ زخمیوں میں شامل افراد کی شناخت جن ناموں سے ہوئی ہے ان میں محمد ندیم ولد نامعلوم سکنہ گجرانوالا، ڈرائیور شان ولد محمد یوسف سکنہ گجرانوالا، محمد شعیب ولد سیف اللہ وڑائی سکنہ گجرانوالا، جبکہ ایک سیاح حسنین شاہ ولد نامعلوم حادثے کے بعد دریا میں بہہ گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ حادثے کی شکار گاڑی ADK 692 ہونڈا سٹی سفید رنگ کو بھی ایس ایچ او سید تصور حسین شاہ نے CGGC کے تعاون سے کرین کے ذریعے دریا سے نکال کر سڑک پر منتقل کروا دیا ہے۔ اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے دریا میں بہہ جانے والے سیاح کی تلاش کا عمل آج کے لیے روک دیا گیا ہے، جو کل دوبارہ شروع کیا جائے گا، یعنی کہ ابھی آج شروع کر دیا گیا ہوگا۔ یہ حادثہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ اہلیان کاغان ویلی کی جانب سے ایس ایچ او صاحب کی اور ان کی پوری ٹیم کی خراج تحسین پیش کیا گیا، جنہوں نے مشکل وقت میں فرشناسی، بہادری اور قیادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قیمتی جانیں بچائیں، اور اس سلسلے میں ان کی فوٹیجز بھی موجود ہیں کہ کس طرح انہوں نے ٹیم لیڈ کرتے ہوئے اس واقعے میں عوام کا ساتھ دیا، اور ہم ان کی اس کاوش پر پٹواری بیٹھک TV بھی خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ویڈیو کلپ آپ کے سامنے چل رہا ہے، ذرا غور کریں۔ ناران میں آج سے پہلے سیکی کناری ڈیم بن رہا تھا، اور یہ جو پوری روڈ ہے کھنیا سے لے کے اپر ناران تک،
تو اس روڈ کے اوپر بس چلنا ایسے ہی تھا جیسے رینگنے کے مترادف تھا. یہ پچھلے 5-6 سال کی کہانی ہے. ڈیم بنتا رہا، اس پورے معاملے میں روڈ کی کنڈیشن انتہائی بری رہی. یعنی کہ کھنیا سے لے کے آپ کیوائی تک آرام سے چلے جاتے تھے، پارس تک چلے جاتے تھے، لیکن پارس جیسے ہی ختم ہوتا تھا اس کے بعد یہ 40 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ 2.5 گھنٹے میں طے ہوتا تھا. 2.5 سے 3 گھنٹے میں گاڑیاں 20-30-40 کی سپیڈ پہ چلتی تھیں. تو ایسے میں حادثات پھر نہیں ہوتے تھے. لیکن اب ڈیم بن گیا، یہ روڈ بن گئی. اس کے علاوہ بھی ہم روڈ کے کلپس دکھائیں گے. کارپیٹ روڈ بن رہی ہے. تو کارپیٹ روڈ دیکھتے ہی ڈرائیور کی جو ہے نا وہ ساری احتیاطی تدابیر ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس آپ اس نے گاڑی راکٹ بنانی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ سامنے سے بھی گاڑی بھی کتنی تیز گزر رہی ہے. یہ کارپیٹ روڈ بن گئی ہے. یہ کاغان بازار ہے. اب کاغان بازار سے آ کے ماندری تک اور مانڈری سے لے کر پارس تک یہ اب سارا نیا گولہ بنے گا اور بن رہا ہے، اور کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے. تو ایسے میں جہاں بھی روڈ تھوڑی سی اچھی ملتی ہے تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بس پھر سپیڈیں مار لیں. تو پھر سپیڈیں مارنے کے چکروں میں یہ سارے حادثات ہو رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ 10 بدستہ آپ یقین کریں کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں کس طرح کا حادثہ دیکھے کہ پاکستان کی خوبصورت ترین وادیاں ہیں. ان وادیوں کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا دل بے چین ہوتا ہے. اور جب آپ لوگ آتے ہیں، پھر اگر آپ تو خود گاڑی چلا رہے ہیں تو پھر تو احتیاط لازم و ملزوم ہے ہی ہے. لیکن اگر آپ کسی گاڑی والے کا بھی انتخاب کرتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے، تو ڈرائیور آ رہا ہے، تو آپ اسے بھی تنبیہ کریں کہ بھائی اگر آپ نے تیز سپیڈ سے گاڑی چلانی ہے تو ہم آپ کو نہیں لے کے جاتے ہیں. اگر تو یہ سپیڈ کے ساتھ گاڑی چلانی ہے تو پھر آپ بالکل جو ہے نا ہمارے ساتھ نہ چلیں، کیونکہ ہم نے جانا ہے سیاحت کے لیے، مرنے کے لیے نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے یہ چیز کا گاڑی کا انتخاب کرتے ہوئے اس چیز کا بھرپور خیال کریں. اور خود اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو کم از کم 3-4 چیزوں کا لازمی خیال رکھیں. نمبر 1، آپ اپنی نیند پوری. اب دیکھیں نا، یہ اس طرح کی جب روڈ تھی تو کوئی حادثہ نہیں تھا. گاڑی 20-30 کی سپیڈ سے چل رہی تھی. جیسے ہی آپ کو لش گرین روڈ ملی ہے وہ گاڑیاں تیز چلنی شروع ہوئی ہیں. اور اس سیزن میں یہ چوتھا کہ پانچواں حادثہ ہے کہ جو گاڑی اس طرح نالے میں دریا میں گر گئی ہے. اور بعض اوقات تو سائڈوں پہ وہ لگی ہوتی ہیں روڈ کے کناروں کے اوپر، یعنی کہ بلاکج لگی ہوتی ہے تو بچ جاتی ہیں گاڑیاں. اور کہیں ایسی جگہ پہ بہت تیزی کے ساتھ نکلیں تو ان کو بھی توڑ کر گاڑیاں نیچے گر جاتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے احتیاط یہ ہے کہ نیند پوری کر کے آپ گاڑی چلائیں، ڈرائیو کریں. اور دوسری سب سے اہم بات کہ آپ کی حد رفتار میرے حساب سے اگر آپ جب بالا کوٹ سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو 40 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں آپ خود انجوائے کرنے کے لیے سپیڈ مار کے آپ نے کیا کرنا ہے. واپسی پر بھی آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کا سارا وہ جنون جو سیاحت کا وہ اتر چکا ہوتا ہے اور بس آپ نے گھر پہنچنا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں واپسی میں پھر آپ لوگ ایک تو تھکاوٹ ہوتی ہے اور آپ کو وہ پھر وہ جو چارم جو آتے وقت ہوتا ہے وہ واپسی پہ نہیں ہوتا ہے. تو پھر آپ سپیڈیں مارتے ہیں. تو اللہ کا نام ہے، اپنا بھی خیال کریں، اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال کریں، دوسروں کا بھی خیال کریں جو روڈ کے اوپر چل رہے ہیں. یہ بھی بڑا ضروری ہے دوسروں کا بھی خیال کیا جائے کہ جو روڈ پہ چل رہے ہیں. اگر آپ کو ایسی صاف ستھری نیٹ اینڈ کلین روڈ ملتی ہے تو پھر اپنی سپیڈ کو کم کریں. اتنی سپیڈ کریں کہ جو کہ کنٹرولیبل ہو. اللہ نہ کرے کسی دوسرے کی بھی غلطی ہو تو پھر بندے کو بچانے کے لیے چانس ہو. باقی جو بھی ہونا ہوتا ہے میرے رب کی اپنی رضا ہے قضا ہے کہ جس حوالے سے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. موت بھی برحق ہے. جس کی موت جہاں لکھی ہو وہاں اس نے آنا ہی آنا ہے، اور وہاں اس زیرو نے جانا ہی جانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہی اسی لیے کہ ہم اپنے ذہن سے سوچیں. اور یہ ساتھ دیکھیں، یہ کام کبھی نہ کیا کریں. یہ دیکھیں جیسے آپ ایک لائن جا رہی ہے تو وہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید میں نے ایوارڈ لینا ہے اور میں تیزی سے اور ساتھ دوسری لائن تیسری لائن اور بناتے ہوئے پھر پرابلم کا شکار بھی کرتے ہیں. تو بہرحال احتیاط کریں جی، احتیاط بالکل ضروری ہے. احتیاط کے بغیر کچھ بھی نہیں ممکن ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جتنے لوگ اس وقت سفر میں ہیں اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے ان کو واپس لائے. میرا کام تھا آپ کو تنبیہ کرنا اور آپ کا کام ہے احتیاط کرنا. اللہ حافظ. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جیتے رہے، خوش رہیں، بات ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.